اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس کا تعلق آج کے موضوع سے نہیں ہے، لیکن لنک ہے اس کا۔ میں آپ کو جنرل ضیاء الحق کے دور کی مثال دیتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں بہت پابندیاں تھیں صحافت پہ، تو جو لوگ اخبارات میں ان کے مارشل لاء پہ تنقید کر رہے تھے ان میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ میں آپ کو 3-4 نام بتاتا ہوں، شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کچھ نہ جانتے ہوں۔ ایک تھے ارشاد احمد حقانی صاحب، وہ ایک کالج میں پروفیسر تھے، سرکار سے تنخواہ لیتے تھے۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب ابھی بھی کالم لکھتے ہیں، ایم اے کالج میں پروفیسر تھے۔ امجد اسلام امجد صاحب، وہ بہت زیادہ پولیٹیکل نہیں لکھتے تھے لیکن لکھتے وہ بھی تھے۔ تو اس طرح کے 10-15 جو لوگ تھے جو جمہوریت کی بات کرتے تھے، مارشل لاء پہ تنقید کرتے تھے، وہ سرکاری ملازم تھے، ٹھیک ہے۔ تو مارشل لاء کے دور میں ظاہری بات ہے سرکاری ملازم، اگر ارشاد احمد حقانی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج قصور میں پڑھاتے بھی ہیں اور کالم بھی لکھ رہے ہیں جنگ میں اور تنقید کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایم آر ڈی کی تحریک بڑی اچھی تحریک ہے، پاکستان میں مارشل لاء ختم ہونا چاہیے، جمہوریت بحال ہونی چاہیے، تو ان سمیت جو جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے جو اخباروں میں لکھ رہے تھے، ان کو سرکار نے نوٹس جاری کیے کہ آپ نہیں لکھ سکتے، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ تو ان تمام وہ جو سرکاری ملازمین تھے، بجائے کہ وہ بند کر دیتے لکھنا، انہوں نے مختلف لائرز کے ذریعے جو حکومت نے نوٹس جاری کیا تھا اس کا جواب دیا کہ آپ آئین کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن آئین پاکستان میں آرٹیکل 19 بھی ہے اور سروسز رولز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور ایک لیگل بیٹل شروع کر دی مارشل لاء حکومت کے ساتھ۔ اور الٹیمیٹلی جو مارشل لاء حکومت ہے، اب وہ کیا کرتی؟ اتنے سارے لوگوں کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتی تھی۔ اگر صرف ایک بندہ جو ہے اس کو نوٹس جاری ہوتا، یا صرف وہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جواب صرف ایک سرکاری ملازم دیتا، تو شاید اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن 8-10 جب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کے جواب دیا تو حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے بھی کہا ہے کہ آپس میں یونٹی پیدا کریں۔ بطور سرکاری ملازم آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہیں یا پڑھاتی ہیں پولیٹیکل سائنس، پھر تو آپ کا بہت بڑا رائٹ ہے اور آپ لکھ سکتی ہیں۔ آپ کو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا قانون آپ کو روکتا ہے، آزادی اظہار ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو اگر مارشل لاء دور میں جیسا جنرل ضیاء الحق کا تھا، وہ نیکڈ مارشل لاء تھا، اب ذرا ایک سویلائزڈ مارشل لاء ہے، اس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ لکھنا چاہتی ہیں تو میں تو آپ سے کہوں گا لکھیں، اور اخبار نہیں چھاپتا آپ کی رائے کو تو یہ سوشل میڈیا کس لیے ہے؟ اپنی فیس بک پیج پہ لکھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ اس لیے میری جو امید ہے نا میرے اندر ایک زندہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے نہ کبھی پاکستان چھوڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں آپٹمسٹ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہ تو سوچتے ہیں نا کہ ہمیں لکھنا چاہیے، ہم سرکاری ملازم ہیں لیکن ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ کے اندر ایک خواہش ہے، اس خواہش کو آپ حقیقت کا روپ دے دیں، اور جب بہت سے لوگ اس کو حقیقت کا روپ دینا شروع کر دیں گے تو پھر جو پابندیاں لگانے والے ہیں بھاگ جائیں گے۔